یہ کیا؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ بندہ مومن کی منزل ہے رب راضی کرنا، اور دین سارے کا سارا ہے ہی تسلیم و رضا کا نام۔ حضرات محترم، میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ٹائم بہت شارٹ ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، لیکن جو بات میں نے کی میں چاہوں گا کہ میں آپ کے اذہان تک یہ بات پہنچا دوں کہ دین کس چیز کا نام ہے۔ دین تسلیم و رضا کا نام ہے۔ دین صرف عبادات میں کے اندر تھکنے کا نام نہیں، کبھی کبھی دین کھانے پینے کا نام بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی دین پورے 12 گھنٹے کھائے پیے بغیر صبر کے ساتھ گزارنے کا نام بن جاتا ہے۔ حضرات محترم، اصل معاملہ بات بھوکے پیاسے رہنے والی نہیں ہے، بھوک اور پیاس میں بات نہیں ہے، بات ہے تسلیم و رضا والی۔ اور یہ جو ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی جھک جاتے ہیں، کبھی سجدے میں گر جاتے ہیں، ان حرکات و سکنات میں میرے رب العالمین کی اس کائنات میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، نہ وہ ہماری ان حرکات و سکنات کا محتاج ہے۔ حضرات محترم، جب وہ ان کا محتاج ہی نہیں تو پھر کیوں اس نے یہ نماز اپنی عبادت بنا دی؟ حضرات محترم، جس چیز کا نام آپ کے نزدیک عبادت ہے، نماز جس کو آپ کہتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے کہ کبھی آپ کھڑے ہو گئے، کبھی اڑ گئے، کبھی سجدے میں گر گئے، کبھی بیٹھ گئے۔ یا الہ العالمین، ان حرکات و سکنات سے آپ کا کیا بنتا ہے؟ رب فرماتا ہے نا، میں نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ بندہ جس کو میں رب نے روز ازل یہ اعلان کیا تھا کائنات کے اندر کہ یہ میرا نائب بنے گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ملائکہ نے عرض کی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ ملائکہ نے عرض کی کہ رب العزت یہ نہ بنا، یہ خون ریزی کرے گا، یہ فساد کرے گا، یہ فتنے پھیلائے گا، اے میرے رب یہ نہ بنا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تیری حمد اور تیری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، اے ملائکہ بات تمہاری ٹھیک ہے، لیکن جو حقیقت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب مفسرین کرام نے ان پچھلی 14 صدیوں میں اس واقعے پر بڑی تفصیلی روشنی ڈالی ہے، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں میں تمام تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کروں، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ رب العزت نے فرمایا ملائکہ تم ملائکہ گناہوں سے پاک ہو، جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹ بھی گناہ ہے، بات تمہاری سچی ہے، جو بات تم نے کی ہے بات ٹھیک کر رہے ہو، لیکن جو حقیقت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب مفسرین کرام سے پوچھا کہ جناب وہ حقیقت کیا ہے؟ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ اسی حقیقت کے لیے میں رب العالمین نے اس انسان کو بنایا۔ حضرات محترم، رب فرما رہا ہے کہ اے ملائکہ تمہاری نظر مٹیریل پہ ہے، وہ آگ، مٹی، پانی، ہوا، یہ 4 عناصر ترکیبی کا امیزہ تیار کر رہے ہیں جو مرکب بنا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ملائکہ بات تمہاری ٹھیک ہے، پر تمہاری نظر مٹیریل پہ ہے، اس مٹیریل کی جو شے بنے گی واقعی ایسے ہوگی، لیکن جو حقیقت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ صرف 4 عناصر ترکیبی کا مجموعہ نہیں ہوگا، میں رب العزت اس بندے میں، اس انسان میں اپنا پسندیدہ روح پھونک دوں گا۔ یہ انسان صرف اس کی ایک قسم نہیں ہوگی، 2 قسمیں ہوں گی، ایک ہے صورت والا انسان، ایک ہے سیرت والا انسان۔ تمہاری نظر مٹیریل پہ ہے، تمہاری نظر مٹیریل پہ ہے، میں رب کائنات کی نظر مٹیریل پہ نہیں۔
کس پہ ہے؟ حدیث قدسی ہے، میرے پیغمبر فرماتے ہیں ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اعمالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و نیاتکم۔ رب کائنات نہ تو تمہاری شکلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ یا اللہ پھر کیا دیکھتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے، رب کی نظر تمہارے دلوں پہ ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم میں جو حقیقت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نہ نمازوں میں کچھ ہے، نہ روزوں میں کچھ ہے، نہ حج میں کچھ ہے، نہ عمرے میں کچھ ہے۔ یہ تمام عبادات اللہ رب العالمین نے ہمیں جانچنے کے لیے بنائی ہیں کہ کون بندہ ہے جو تسلیم و رضا والا ہے۔ یہ میں عموماً میں جمعے پہ بھی عرض کر رہا تھا کہ آپ نے سنا ہے نا کہ خانہ کعبے میں ایک نماز پڑھیں تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1,00,000 نماز کا ثواب۔ لیکن 1,00,000 نماز کا ثواب مسجد حرام میں جب ملتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے جب 8 ذوالحج ہوتی ہے اعلان ہو جاتا ہے رب کی طرف سے کہ کوئی بھی حرم میں نہ رہے، کوئی بھی حاجی مسجد حرام میں نہ رہے، کوئی بھی خانہ کعبے کی حدود میں نہ رہے، کوئی بھی مطاف میں نہ رہے۔ یا اللہ کہاں جائیں؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ عرفات کے اندر، عرفات میں جاؤ، مزدلفہ میں جاؤ، منی میں جاؤ۔ یا اللہ وہاں کیا کرنا ہے؟ وہاں کوئی سجدے کرنے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، وہاں صرف خیمے لگا کے بیٹھنا ہے۔ اے رب العزت یہ کیا؟ اگر وہاں پہ 8 ذوالحج کو اگر کوئی حاجی یہ کہے کہ جناب میں کیوں جاؤں منی میں کیوں جاؤں مزدلفہ میں کیوں جاؤں عرفات میں تو وہاں نماز پڑھوں گا جہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ تو میں آپ سے سوال کروں گا کہ 8 ذوالحج کو جو حاجی کعبے میں نماز پڑھے گا اس کو ثواب ملے گا؟ نماز نہیں پڑھ رہا، اس جگہ پڑھ رہا ہے جس جگہ ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ پھر کیوں نہیں ملے گا؟ بھئی نہیں ملے گا، نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سجدوں میں معاملہ نہیں، معاملہ ہے اس کی رضا میں۔ جب اس نے کہہ دیا یہ کرو وہ عبادت بن گئی۔ کبھی تو نماز عبادت تھی، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر تھا۔ جب اس کا ڈر آ گیا کہ یہ کعبہ چھوڑو، یہ بیت اللہ چھوڑو، یہ مطاف چھوڑو، نکلو وہاں پہ جاؤ، منی کے اندر جاؤ، پھر جو اس نے کہہ دیا اس پہ عمل کا نام عبادت بن گیا۔ آج افطاری کا ٹائم ہے 6:40 تو اگر کوئی بندہ کہے نیکوکار انتہائی متقی آج کل ہم متقی پرہیزگار بھی جو بنتے ہیں وہ بڑے انتہا پسند ٹائپ کے بنتے ہیں، اس میں بھی ہم جو ہے نا وہ انتہائی ہرس ہونی چاہیے نیکی میں، یہ بات کو غلط نہیں ہے، لیکن ہم کوئی زیادہ ہی کہ حدود و قیود شریعت کی بھی پامال کرنی پڑے تو ہم کر ہی دیتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ یہ کہے کہ چلو جی ٹھیک ہے یہ 6:40 پہ افطاری کا ٹائم ہے تو سحری سے لے کر 6:40 تک بھوکا پیاسا رہنے کا اللہ نے جو اجر دیا، میں اس اجر کو مزید اس میں اضافہ کروں، میں 6:40 پہ بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں 7 بجے کے بعد تک لے جاؤں گا۔ تو 6:40 کے بعد آپ سارے کھجور منہ میں ڈالیں گے، وہ کہے گا میں نہیں ڈالوں گا، تو اس کا 6:40 پہ روزہ افطار نہ کرنا ثواب ہے؟ یا اللہ یہ کیا، کبھی کھانا ثواب کبھی نہ کھانا ثواب۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب یہ جو سحری کے ٹائم اٹھ کے باقاعدہ اٹھتے ہیں تازہ پراٹھا دیسی گھی میں بنا ہوا کھاتے ہیں، ان کے لیے تو روزہ بڑا آسان ہے، میں یہ سحری نہیں کھاؤں گا، افطاری سے افطاری تک میں روزہ رکھوں گا،
دوسرا بندہ اٹھا، اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں تو سحری کھاؤں گا۔ ایک بندے نے سحری کھا کے روزہ رکھا، دوسرے بندے نے افطاری سے افطاری تک 24 گھنٹے کا روزہ رکھا۔ بتاؤ ثواب کون زیادہ لے گیا؟ جس نے سحری کھائی۔ کبھی بھوکا رہنا ثواب ہے، وہاں پہ تو کملی والے نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اور حضور نبی کریم نے فرمایا چھوٹے چھوٹے لقمے ڈالا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا میرا تعارف جو میرے رب نے قرآن مجید میں کرایا ہے وہ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کا جو تعارف کرایا ہے وہ مومنوں کے لیے بڑا حریص ہے، بڑا رؤوف ہے، بڑا رحیم ہے، اس انداز سے کرایا ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم سحری کے ٹائم اٹھا کرو۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ تمہیں اس روزے میں زیادہ تکلیف نہ اٹھانی پڑے، مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ دوسری اس وجہ سے حضور نے فرمایا لقمے چھوٹے چھوٹے ڈالا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ فرمایا اس وجہ سے کہ ہر لقمے کے بدلے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں ملتی ہیں جنت میں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ جب میرا امتی چھوٹے چھوٹے لقمے ڈالے گا اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، گناہ زیادہ کم ہو جائیں گے، جنت میں درجے زیادہ بلند ہو جائیں گے۔ کبھی جناب سارا دن بھوکے رہنے کا نام عبادت ہے، کبھی سحری کے ٹائم لقمے زیادہ کھانے کا نام عبادت ہے۔ جس نے زیادہ لقمے کھائے اس کی زیادہ نیکیاں ہو گئی۔ اور حضرات محترم کبھی حرم کے اندر نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے، اور کبھی وہاں سے منا کی طرف دور کعبے سے دور چلے جانے کا نام عبادت بن جاتا ہے۔ حضرات محترم راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ یہ ٹکروں میں دین نہیں ہے جو ہم نے سمجھا کہ اپنے آپ کو تنگ کرو تنگ کرو، بلکہ دین اس میں ہے کہ جب جب جوں جتنا جس بندے سے میرا رب راضی ہوتا جائے گا وہ دین میں اتنا ہی مستحکم ہوتا جائے گا۔ دین نام ہے تسلیم و رضا کا، کہ اس کے ہر حکم کے سامنے بندہ سرے تسلیم خم کر لے۔ اچھا، نماز وقت پہ پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے کہ بے ٹائمی نماز کا زیادہ ثواب ہے؟ وقت پہ پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے نا۔ اور پھر خصوصاً مغرب کی تو بڑا ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، مغرب کا جو ٹائم ہے وہ بڑا تھوڑا ہوتا ہے، اور پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ مغرب جلدی پڑھ لیا کرو، مغرب جلدی پڑھ لیا کرو۔ لیکن کیا ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ جا رہے ہیں، مغرب کا ٹائم ہو گیا، حضرت بلال پیچھے پیچھے الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں بلال الصلاۃ امامک، یہاں پہ نماز نہیں آگے نماز۔ یا رسول اللہ پہلے تو فرماتے تھے کہ مغرب کا ٹائم بڑا شارٹ ہوتا ہے، جلدی جلدی پڑھ لیا کرو، آج مغرب کی نماز نہیں پڑھ رہے۔ فرمایا آج یہاں پہ نماز نہیں پڑھنی، آگے جانا ہے، اور عشاء کے وقت پہ مغرب کو مؤخر کر کے پڑھ کے ساتھ عشاء پڑھنی ہے، آج یہاں مغرب نہیں پڑھنی۔ یا رسول اللہ وجہ یہ نماز پڑھنے کا نام عبادت تھا۔ فرمایا روز نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے، آج مغرب لیٹ کرنے کا نام عبادت ہے۔ دین کہاں ہے؟ ہم نے یہ سمجھا کہ دین صرف ٹکروں میں ہے، دین رب کی رضا میں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سفر پہ جا رہے تھے، تو صحابہ میں سے کچھ نے روزہ رکھ لیا اور کچھ نے روزہ نہ رکھا، اور جنہوں نے روزہ نہیں رکھا نا ان کے بارے میں حضور کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اینا کوئی نہیں رکھیا۔
حضور نے فرمایا انہوں نے اچھا کیا. انہوں نے کیوں؟ روزہ چھوڑنا عبادت ہے، رکھنا عبادت؟ روزہ تو رکھنا عبادت ہے. انہوں نے یا رسول اللہ اچھا کیوں کیا؟ فرمایا یہ بات نہیں، عبادت روزہ بنفس نفیس عبادت نہیں. بنفس نفیس روزہ تب عبادت بنتا ہے جب رب حکم کرے. بات حکم کی ہے، بات اس کے حکم کی ہے. اللہ تعالیٰ جو فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. حضرات محترم، جو رب العزت روزہ رکھنے کا حکم دے رہا ہے وہی رب العزت قرآن مجید میں فرما رہا ہے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. فرمایا جو تم میں بیمار ہو یا سفر پہ چلا جائے وہ روزہ نہ رکھے، روزہ نہ رکھے بلکہ وہ ناغا کرے. اور جب صحابہ کرام نے سفر میں روزہ رکھا، پیغمبر کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ فلاں نے روزہ رکھا ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ بخاری شریف حدیث کا نمبر ہے 1946. میرے پیغمبر نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر. ترجمہ کروں تو آپ نے حیران ہی ہو جانا ہے. پیغمبر نے بڑے سادہ سا جملہ ارشاد فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر. سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں. وہ پیغمبر یہ فرما رہا ہے سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں. جو پیغمبر فرماتے تھے کہ روزہ رکھو یہ رب کے لیے ہے، اس کی جزا رب دیتا ہے. یا رسول اللہ مدینے میں تو کچھ اور فرما رہے تھے. فرمایا مدینے کے احکام اور ہیں، یہاں کے احکام اور ہیں. وہاں روزے کا حکم دے کے تم کو آزمایا، یہاں روزہ چھوڑنے کا حکم دے کے تم کو آزمایا. بات ان تمام عبادات میں نہیں، بات ہے اس کی تسلیم و رضا میں. دین نام ہے تسلیم و رضا کا. اس کی بے شمار مثالیں ہیں. تو کبھی حرم میں نماز پڑھنا عبادت، اور کبھی حرم کو چھوڑ کے باہر آ جانا عبادت. کبھی سارا دن بھوکا پیاسا رہنا عبادت، اور کبھی 6:40 پہ ایک بندہ کہے گا میں نہیں کھاؤں گا، دوسرا کھجور کا ٹکڑا اٹھائے گا اور عرض کرے گا اللہم انی لکا صومتو وبکا آمنتو وعلیکا توکلتو وعلی رزقکا افطرتو. وہ کھجور کھا لے گا. 6:40 پہ کھجور کھانے والا عبادت کر رہا ہے اور روزہ لمبا کرنے والا اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. بات تسلیم و رضا کی ہے. اور یہ عبادات رب نے ہمیں جانچنے کے لیے اس لیے ہمیں عطا فرما دی، وگرنہ ہم بھوکے پیاسے رہ بھی جائیں تو اس کی کائنات میں کون سا اضافہ ہو جاتا ہے، اور کھاتے پیتے بھی رہے تو اس کو کون سا اس کے خزانے میں کمی آ جاتی ہے. بات ہے کہ وہ ہمیں آزمانا چاہتا ہے کہ ہم کب اس کا حکم مانتے ہیں، کب خواہش نفس پہ چلتے ہیں. اس خواہش نفس کے خلاف چلنا ہے، اس کا حکم ماننا ہے. اس کا نام دین ہے. یہی دین کی اصل اور حقیقت ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت محمد اسامہ